نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد الله على الجماعة صدق اللہ العظیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے اور دریا موج ہے دریا میں اور بے رون دریا کچھ نہیں۔ سامعین محترم، یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں کہ اس وقت بے حیثیت مجموعی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ رعب و دبدبا۔ دنیا کا کوئی ملک بھی ان سے نہیں ڈرتا اور نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو ایک کمزور امت تصور کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے محبوب، رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے۔ ازواج مطہرات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسلام کے پہلے جانثاروں یعنی صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اقوام عالم میں مسلمانوں کا وقار اور رعب و دبدبا ختم ہو چکا ہے۔ جس مسلمان سے کبھی کیسر و کسریٰ جیسی سپر طاقتیں لرز بر اندام تھی، آج اس سے اسرائیل جیسا بولا درندہ بھی نہیں ڈرتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں نے جب حالات کا سرسری جائزہ لیا، تدبیر اور تفکر کے میدان میں عقل سلیم کو بروئے کار لایا، تو معلوم ہوا عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل کرنے والے جو مختلف اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا باہمی جدل و نزاع اور اختلاف و اختراق ہیں۔ مسلم امت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں، فرقوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر شخص اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں ہے۔ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مسلمان کا خون مسلمان ہی بہا رہا ہے۔ سامعین محترم، حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی امت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت اور تربیت کے بعد بہم شیر و شکر بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زبان اور رنگ بھی مختلف تھی، مگر انہوں نے زبان، نسل اور قومیت کے تمام امتیازات مٹایا دیے تھے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے۔ آئیے میں آپ کو صحابہ کرام کے اخوت اور بھائی چارگی اور اثار و ہمدردی کا نظارہ کراتا ہوں۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چاچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسا ہو تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے، آہ کی۔ میرے چاچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب نے اسی حالت میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام نے مجھے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جان بحق ہو چکے تھے۔ اس کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ محترم سامعین، یہ تھے ہمارے سلف صالحین کی اثار اور ہمدردی، جن کو دیکھ کر کیسر و کسریٰ میں زلزلہ آ گیا تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرا فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہے اور وہ بڑا کنبہ والا ہے، ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا کہ وہ ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ اسی پر قرآن کی آیت یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی اور اثار و ہمدردی کی صفت کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں علامہ محمد اقبال کے اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، وما علینا الا البلاغ المبین۔